وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے یہ پوسٹ بھیجی ہے جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے 3 قسم کے گناہ معاف نہیں کرے گا، ان گناہوں کے علاوہ جس قدر گناہ ہوں گے ان کو معاف کر دے گا، لیکن ان 3 گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا یا کروانا، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا۔ اچھا محترم بھائی، بات یہ ہے کہ آگے لکھا طبرانی، ہاں جی، یہ طبرانی کبیر وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، تو سند تو اس کی صحیح نہیں ہے۔ اس میں بس یہ مرکزی علت یاد رکھیں کہ لیث بن ابی سلیم اس میں ضعیف راوی ہے۔ اچھا، باقی یہ تینوں خطرناک کام ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں مر جائے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا جی، اور اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں مر جائے تو اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ یہ بات تو صحیح ہے نا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اسی طرح من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء جی۔ یہ مشرک آدمی شرک کی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کی بخشش نہیں، یہ دلائل سے ثابت ہے، اور شرک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، اور صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں، تو آپ نے وہ 7 گناہ جو ہیں وہ بتائے، ان میں پہلے نمبر پہ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر اسی طرح جادو کا ذکر بھی کر دیا، اس میں وہ 7 میں جادو بھی آتا ہے، تو یہ جادو کرنا کروانا یہ بھی کفر ہے، اگرچہ یہ روایت ثابت نہیں۔ اور مسلمان بھائی کے ساتھ حسد کرنا، یہ تو اللہ نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی ہے نا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا جی۔ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ تینوں کاموں سے بچنا ہی بہتر ہے، اسی سے انسان جو ہے وہ اپنے ایمان، اسلام، عقیدے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، آپ نے جو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث لا تزال طائفۃ من امتی علی الدین ظاہرین لعدوبہم یہ والی بھیجی ہے مسند احمد کی، نمبر 12494، یہ ہمارے پاس جو عربی نسخہ ہے اس کا نمبر ہے جی 22320۔ اچھا، اب اس روایت کے متعلق بڑا اختلاف ہے۔ جو مسند احمد کے محقق ہیں انہوں نے تو کہا ہے حدیث صحیح لغیرہ، کہ یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے جی۔ پھر اس کی سند کے اوپر بھی تبصرہ کیا ہے کہ عمر بن عبداللہ الشیبانی الحضرمی، یہ عمر بن عبداللہ الشیبانی یا الشیبانی، اس کے متعلق ہے کہ یہ اس کی جہالت ہے۔ پھر کہا ہے کہ اس میں تفرد ہے، اور تبصرے بھی کیے ہیں کہ یحییٰ بن ابی عمر الشیبانی جو ہے اس کی توثیق ابن حبان اجلی کے علاوہ کسی نے نہیں کی۔ اچھا، تو بھائی اگر ابن حبان اور اجلی نے اس کی توثیق کر دی ہے تو پھر تو انشاءاللہ یہ راوی حسن الحدیث ہے نا جی۔ باقی جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جی ابن حبان اور اجلی دونوں متساہل ہیں، اور چلو ابن حبان کے متعلق تو اہل علم و فضل کا یہ موقف ہے، اور ابن حبان مجہور راویوں کو ثقہ کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پر ایک تو اجلی ساتھ مل گئے ہیں، اور اجلی کو متساہل سمجھنا یہ محل نظر ہے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جو ہے وہ ضعیفہ کے اندر بھی درج کیا ہے، اور اس پر بحث بھی کی ہے۔ بہرحال
اس روایت کے حوالے سے مزید تحقیق انشاءاللہ جاری ہے. فائنل حکم جو ہے انشاءاللہ دوبارہ انشاءاللہ کسی وقت اس کے تمام طرق جمع کریں گے جی، شواہد وغیرہ جمع کریں گے، پھر اس کے بعد فائنل حکم لگائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.